دیکھیں نا، آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ تو بہت سمپل ہے. اس کے بارے میں تو ایک حدیث میں نے آج جو بات کر رہا تھا تو اس میں بیان کر دی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ 10 درہم کا اس نے کپڑا لیا اور اس میں 1 درہم جو ہے نا اس کا وہ حرام کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو 9 باقی جو بچے اس 1 درہم میں 10واں حصہ جو ہے، یعنی اس سارے کا 10واں حصہ جو ہے وہ حرام تھا اور باقی حلال تھا، تو اس نے اس سارے کو حرام کر دیا. اور اس حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب تک وہ کپڑا پہنتا رہے گا اس کو ختم نہیں کرتا تو اس کے اوپر اس کا وبال رہے گا. تو حرام اس کا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ایک تو یہ بات ہوئی کہ کتنا تھوڑا ہو، یعنی یہ تو حدیث پاک آ گئی، اس کے اوپر تو کوئی دوسری میرا خیال ہے اور کوئی ضرورت. اور 10واں درہم جو ہے وہ حرام کا تھا، 9 اس کے تھے، تو اس 10ویں درہم نے اس کے سارے کپڑے کو جو ہے اس کے لیے حرام، پہننا حرام کر دیا. تو اس لیے یہ تو بالکل گنجائش نہیں ہے جی. حلال اور حرام میں تو میں نے دیکھا کہ بڑی سخت وعید ہے، اور آدمی کو تو اس کو میک اپ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. یہ میں تو یہاں تک پہنچا ہوں کہ آدمی زندگی میں میک اپ کرتا رہے، اور جہاں کہیں جاب کر رہا ہے، جو ملازمت کرنے والے لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی سستی بھی ہو سکتی ہے. یا تو وہ جو 1 گھنٹے کی باقاعدہ درخواست دے کر پوچھ کر اس مالک سے، آرگنائزیشن سے کہ میں 1 گھنٹہ سست رہوں گا، میں نہیں کر سکتا، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں جلدی جا سکتا ہوں، مجھے یہ کام ہے، میں نے دفتر میں اور کوئی کام کرنا ہے، میری ایک الگ اسائنمنٹ ہے، پھر تو وہ درست ہو گیا. لیکن اگر وہ اطلاع دیے بغیر، آگاہ کیے بغیر، اپنی مرضی سے اپنا سٹانس لے کر اور کام کرتا ہے اس گھنٹے میں، تو جس کام کے لیے وہ تھا وہ کام تو نہ ہوا. تو لہذا یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے نا یہ صادق آتی ہے، ایگزیکٹ جو آپ نے کہا. دوسرا کیا تھا؟ کسی بھی جائیداد کی خرید و فروخت میں جب آپ ایک ٹوکن منی کرتے ہیں، ایک سودا پکا کرنے کے لیے طے کر دیا، تو اس کے بعد آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے، سودا کینسل کر دیتے ہیں. وہ ٹوکن منی رکھنے والے کو حرام ہے یا حلال؟ اور اگر وہ واپس کرتا ہے تو اس کو واپس، اگر وہ زبردستی واپس لے لیتا ہے تو کیا اس کے لیے حرام ہے یا حلال؟ سوال ہے پلیز. دیکھیں نا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم ہے ہمیں کہ ہم جو بھی لین دین کریں اس کو تحریری طور پہ بھی کریں، اس کے گواہ بھی رکھیں. اچھا، اب چونکہ یہ جو ایک ٹوکن منی ہے، اس کا پوری دنیا میں ہر کہیں، ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے اس کا رواج ہے کہ جی یہ ہم نے بیانہ دے دیا اور اس بیانے کی یہ مدت ہے، اتنے دنوں میں آپ باقی چیز مہیا کریں گے، اگر نہیں کرتے تو یہ بیانہ آپ کا لیپس ہو جائے گا. اور یہ ہوتا بھی ہے ایسے، لیکن جو طاقتور ہے ان کا بیانہ لیپس نہیں ہوتا. عام آدمی جو ان کا میں نے دیکھا ہے کہ لیپس ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی لو جی وہ یہ نہیں کر سکے سارا. اچھا، اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ مجبوری جو ہے نا، مجبور کو خریدنے کی بات ہے. اب جب اگر کسی خاص ریزن سے اگر کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پھر تو اس کے اوپر یہ گناہ آئے گا. لیکن اگر کسی کو کوئی خاص مجبوری ہے تو یہ پھر اس مجبوری کے تحت اس کو بیانہ رکھنے کی بلا شبہ، اگر اس کا کوئی اس کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن اگر جینون ہے تو وہ نہیں رکھ سکتا، پھر اس کو وہ واپس دینا چاہیے. جو کہ اخلاقی طور پر بھی جو ہے اس کو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں. کتنے ہی معاملات جو ہیں، کتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ جو یعنی صرف اصولی طور پہ بیان ہوتے ہیں، لیکن ان کی اس طرح تشریح یا حکم کہیں صادر نہیں ہوا ہوتا، لیکن اس اصول کے اندر وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اس اصول کی اگر نفی ہو رہی ہے تو پھر وہ تو اس کے اوپر حرام ہے. لیکن اگر میں نے جو اس کو دیکھا ہے، جو اسٹڈی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر تو کسی کا کوئی جینوئن پرابلم ہے اور وہ آ کے آگاہ کرتا ہے کہ جی میرا یہ ہو گیا، میں بڑا نقصان ہو گیا مجھ سے یہ سارا، تو یہ اس کا اگر وہ کر دیتا ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو وہ نہیں ہے، کیونکہ کمٹمنٹ اور معاہدہ جو ہے، معاہدے کی پاسداری کا حکم بھی ہے. اگر وہ ایک معاہدے کے طور پہ کیا گیا ہے تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے. تو اخلاقی طور پہ بہرحال جو ہے یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں سوسائٹی کے اندر. اب شاہد صاحب اگر کوئی ایڈ کرتے ہیں. لاسل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کچھ. جی حاصل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناصر بھائی آج میری طبیعت این اسپیس کے وقت 8:30 بجے بہت خراب ہو گئی تھی. میں بالکل ہی بس لاغر ہو گیا تھا، نڈال ہو گیا تھا، سانس مشکل سے آ جا رہی تھی، تو اس لیے اسپیس میں نے کینسل کر دی تھی. اور پھر میں نے حاصل کو کہا کہ آپ اسپیس بنا لیجیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو سوال پوچھے ہیں، جو 2 سوال ہیں، اس میں جو حرام حلال میں ہے، دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں جو عام چیز ہے اسے چکن کہتے ہیں. تو وہ جو چکن فارمی پولٹری فارم کی چکن ہے جو 22 روز میں تیار ہوتی ہے انجیکشن کے ذریعے، تو میرے پاس اپنی ذاتی مرغی ہیں چھت پر میں نے رکھی ہوئی ہے جو 6 مہینوں میں ایک مرغی تیار ہوتی ہے. تو جب کہ اس کے مقابلے میں 22 روز میں فیڈ جو ہے، جس میں سور کی چربی بھی ہے، جس میں غیر فطری طور پر وہ بڑی بھی ہوتی ہے، تو اسے ذبح کر پہ اس کے اوپر تکبیر کہہ کے اس کو حلال کر دیا جاتا ہے. اور لوگ اسے چرغا اور کیا کہتے ہیں اسے، جو یہ جو تندور پہ بنتی ہے یہ والی کڑھائی، چکن کڑھائی، فلانا کڑھائی، مزے کے سے کھاتے ہیں. لیکن اسے بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ حلال نہیں ہوتی ہے، یہ فطرتی طور پر پرورش اس کی نہیں ہوتی ہے. میں اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ اس حرام حلال کے چکر میں، اس حلال حرام کی سوچ میں نے مرغی 5 سال سے نہیں کھائی، تو میں نہ ہی میں کھاتا ہوں. نمبر 2 جو ہے وہ ہے ٹوکن منی. ٹوکن منی جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ٹوکن منی کا آپ کا مطلب ہے کہ بیانہ، جو بیانہ ہوتا ہے وہ اصل قیمت کا حصہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اسے کولاپس کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، وہ انتہائی غلط کرتے ہیں. ابھی یہ 3 مہینوں میں میں نے کچھ 6-7 ڈیل کی ہیں، لیکن ساری خریدار کے حق میں تھی. میں نے اپنے حق میں کوئی نہیں کی، اوپن آپشن دے دیا کہ آپ کسی وقت بھی انکار کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ مجھ سے پیسے واپس لے سکتے ہیں، آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے. تو وہ اس کو کسی کے قیمت کو دبانا وہ بالکل ناجائز ہے. البتہ واپس کرنا یہ احسان ہے، اور یہ احسان کرتے رہنا چاہیے. یہی الحمدللہ اپنی زندگی میں حرام سے بچنے کے لیے پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. شکریہ ناصر بھائی. ایک جو ہے نا ناصر صاحب، جو آپ کا جو کوشچن ہے اس میں ایک میرے ذہن میں آتی ہے، ایک حدیث ہے اور مستدرک میں بھی تھی، کہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک خریدار ہے اور دوسرا جو ہے وہ فروخت کرنے والا ہے. تو حدیث یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فروخت کرنے والا جو ہے اور خریدنے والا، اگر ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اگر ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور خریدنے والا جو ہے نا ثبوت اور شہادت جو ہے ان کے پاس اگر فرض کریں وہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا کہ کوئی ریٹن ہو، کوئی ڈاکومنٹ ہو، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ صاحب مال جو ہوگا اس کی بات معتبر ہوگی، یا وہ دونوں سودے کو چھوڑ دیں، یا جو بیچ رہا ہے اس کی بات مانے، یا دونوں اس کو چھوڑ دیں. یہ حکم ہے. اور اس سے مراد تو پھر یہ سیدھا یہ ہوا کہ فروخت کنندہ جو ہے نا وہ خریدار کے مابین اگر فرض کریں اختلاف ہوا تو فروخت کرنے والے کی بات کو ترجیح ہوگی، جو فروخت کر رہا ہے اس کی بات کو ترجیح ہوگی. اب اگر اس کی بات کو ترجیح ہوگی، ورنہ کیا ہوگا کہ خریدار اپنی ادا شدہ رقم جو ہے وہ واپس لے اور فروخت کرنے والا اپنی فروخت شدہ چیز واپس لے اور سودا ختم ہو جائے. تو وہ چونکہ جیسے ناصر صاحب نے کہا کہ وہ رقم اسی کا ہے، اگر یعنی 2 چیزیں ہیں، یہ جو ہے نا بڑا یہ ٹچی سا معاملہ ہے کہ ایک تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بیانہ اس رقم کا حصہ نہیں ہے جو طے ہوا ہے، اگر اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیانہ اس سودے کا حصہ ہے کہ اگر 1 لاکھ میں ہوا ہے تو یہ جو 5,000 ہے اس لاکھ میں سے آپ 95 میں نے دینا ہے. یہ 2 الگ صورتیں ہیں.
اچھا جو ہے نا جو اس سے الگ ہے کہ جی اس پر اصل رقم کے علاوہ ہے وہ تو ویسے ہی جو ہے نا وہ تو حلال ہی نہیں ہے، وہ تو حرام ہے کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے چونکہ ایک آدمی جو ہے وہ سودا کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے 5,000 فالتو لینا چاہ رہے ہیں. بس سودا اگر لاکھ کا ہو رہا ہے 1,05,000 کیوں لے گا؟ تو وہ بیانہ گرست میں. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ جی اسی لاکھ میں سے وہ 5,000 ہے تو اب وہ اس کو واپس کرنا چاہیے. لیکن ترجیح کس کو ہے؟ فروخت کرنے والے کو، جو فروخت کرنے والا ہے. یہ ہے جو مستدرک میں ایک حدیث تھی تو اس میں جو ہے اس کے بارے میں شکریہ مدلل جواب آپ نے دیے. مرغی کی بات سے مجھے بات یاد آئی، اللہ حاصل صاحب نے فرمائی، تو اس کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ مرغی کا گوشت کھانا چاہتے ہیں تو اس کو 3 دن باندھ کے رکھیں اور اس کو حلال رزق کھلائیں، یعنی پاک رزق کھلائیں، تو اس کے بعد آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. ادروائز یہ جو مرغیاں گھومتی رہتی ہیں ہر چیز گند بلا کھاتی ہیں، یہ مکروہ کے زمرے میں آتی ہے، یعنی یہ کھانا صحیح نہیں. تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا، آپ لوگ زیادہ علم رکھتے ہیں مجھ سے، تو ٹھیک ہے بات. تو ڈاکٹر نرگس آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی ناصر بھائی، السلام علیکم سبھی کو. ہم ایک بات کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مسائل ہے اس سے ریلیٹڈ تو ہمیں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بیانے کے تعلق سے جو بات کی یہ دیکھیے ہمیں اس سے ریلیٹڈ بات یاد آئی کہ یہ تقریباً ایسا ہی ہے. ہمیں بہت اچھی طرح یاد نہیں کہ یہ کوئی قصہ ہے کسی کا، کوئی تاجر کا، یا پاپا نے اپنے کسی فرینڈ کا قصہ بیان کیے تھے، ہمیں بہت اچھی طرح نہیں یاد. لیکن کوئی ایک تھے جنہوں نے ایک دکان اوپن کی کپڑے کی، اور جو تھان کا جو کپڑا کاٹ کے دیتے ہیں نا تو جنرلی دکاندار اسے واپس نہیں لیتے. تو انہوں نے وہ دکان اوپن کی اور بہت اچھی طرح چلنے لگ گئی ان کی دکان، حالانکہ وہ تاجر پیشہ انسان نہیں تھے. اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ کوئی پرسن آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تھان میں سے کپڑا آپ کے پاس سے کٹوا کے لیا تھا لیکن یہ ہمیں نہیں چاہیے، تو آپ اسے واپس لے سکتے کیا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے بہت خوشی خوشی کہا انہوں نے کہ ہاں بالکل ہم واپس لے سکتے ہیں اسے، اور انہوں نے اسے واپس لے لیا. اور وہ انہوں نے کہا اس کو پیسے جو ہے وہ ریٹرن کر دیے. جنرلی ہمارے دکانوں میں نہیں ہوتا ہے کہ چیز کے بدلے چیز لو، پیسے نہیں ریٹرن ہوتے ہیں. تو انہوں نے پیسے ریٹرن کر دیے اور لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن سے انہوں نے دکان بند کر دی. تو لوگوں نے دریافت کیا کہ بھائی شیخ صاحب کیا مسئلہ ہے، دکان تو اچھی خاصی چل رہی تھی تو آپ نے دکان کیوں بند کر دی؟ تو انہوں نے جو ان کا جواب تھا کہ ایک اللہ کے نبی کی ایک ایسی سنت جو کہ مر گئی تھی، مردہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے دکان کھولی تھی، وہ پوری ہو گئی، میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور میں نے دکان کو بند کر دیا. تو ہمیں بہت اچھی طرح تو نہیں یاد کہ یہ واقعہ کس کا ہے، لیکن وہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر کوئی چیز ریٹرن کرنا چاہتے تھے تو وہ دام کے عوض کہی ہے یا جو بھی چیز کے عوض میں انہوں نے چیز خریدی تھی تو وہ اسے واپس کر دیا کرتے تھے. تو یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مری ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا اتنا بڑا، اور جب وہ ہو گئی تو انہوں نے خوشی خوشی جو ہے الحمدللہ کہہ کر اپنی دکان سمیٹ لی. تو سبحان اللہ. تو یہی ہمارے خیال سے یہی جو ہے بیانیہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، تو بس لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. شکریہ ڈاکٹر نرگس. جی اللہ حاصل صاحب ایڈ کیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر نرگس میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ ایک صحابی کا قصہ ہے، انہوں نے صرف اس لیے دکان کھولی تھی کہ وہ سنت رسول کو زندہ کرنا چاہتے تھے. تو اس سلسلے میں اب دیکھتا ہوں، میں بازار میں جاتا ہوں، کبھی گیا بھی تھا، کبھی کبھی مجھے لے جاتے ہیں، تو اس میں باعث جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جو گراسری بیچتے ہیں تو ان پر یہ باقاعدہ انہوں نے لکھ کے لگا لیا ہے کہ آپ سودا واپس کر سکتے ہیں اور اس کے پیسے بھی واپس کر سکتے ہیں اور ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں، اور حدیث نبوی اس پر لکھا ہوا ہے. تو
تو یہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ اسٹور اور بعض تو کہتے ہیں کہ نو ایکسچینج، نو ریٹرن، نو فلانا، تو جو انتہائی غلط ہے کیونکہ وہ حدیث رسول کے انکاری ہیں. تو میں آپ کو یہی یاد دلانا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. شکریہ حسن صاحب. جی سرور بھائی وہاں آپ تو ناصر بھائی یہاں تو مینس ایسا آپ میں بھی کہ وہاں تھوڑا زیادہ تعلیمات کا مینس وہ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن یہاں تو نہیں، وہ نو ریٹرن نو ایکسچینج والے ہی معاملات ہے. اور جہاں تک پروبیبلی کہ صحابات وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کی حالت میں ملے، تو جہاں تک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہی کوئی ہو سکتا تابعین تبا تابعین میں سے کوئی ہونے چاہیے یا پھر کوئی بزرگ حضرات ہو. چلو بہرحال حسن صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا. بات آگے چلاتے ہیں ہم. یہ جو وارث بھائی نے مجھے صورتحال بتائی ہے وہ 10 دینار والے کپڑے کی، تو اس سے تو مجھے ایسے لگا کہ 99% جو ہمارے معاشرے میں جتنے گورنمنٹ امپلائی ہیں یہ تو سب حرام ہی کھاتے ہیں پھر. تو بہرحال اللہ ہی بچائے ہمیں. جی سرور بھائی ایڈ کیجیے اپنی بات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ بالکل. اچھا پہلے تو مجھے اجازت دیجیے گا، میں مناسک حج کا چونکہ معاملہ تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہے تو میں اس میں اپنی تھوڑی سی تصحیح چاہتا تھا. اگر تو آپ مجھے پرمٹ کرتے ہیں تو پھر میں وہ سوال پوچھ لیتا ہوں، ادروائز پھر میں نہیں پوچھتا نا. مناسک حج کے بارے میں وہ شاہد بھائی نیچے ہیں، اگر وارث بھائی 100 دیں جواب دیں گے تو میں نے سوال کر رہے. سوال یہ ہے کہ وہ جس دن شاہد بھائی نے یہ قربانی کے بارے میں یہ کچھ فرما رہے تھے تو اس میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ جب ہم واپس آتے ہیں مینا سے اور آ کے ہم نے اپنا احرام کھولنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ احرام آپ تب کھولتے ہیں جب آپ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے مکہ مدینہ میں. چونکہ وہاں پہ پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کی قربانی جو ہے نا وہ ہو جائے گی، آپ اپنا احرام کھول دیں اور اپنا جو سر ہے وہ منڈوا لیں. یہاں پہ شاہد بھائی نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک تو قربانی، مجھے جو کنفیوژن ہوا تھا کہ اگر آپ سر نہیں منڈواتے تو پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، ذبح کرنا ہے آپ نے. مجھے کنفیوژن یہ ہوا ہے، ایک تو آپ نے قربانی ویسے کرنی ہے جو ہم حج پرفارم کرنے کی کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اگر سر نہیں منڈوایا تو پھر بھی ہم نے قربانی کرنی ہے، ہم نے جانور ذبح کرنا ہے. اٹس مین کہ ہم نے 2 جانور ذبح کرنے ہیں. لیکن جب ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو بیان پڑھا، جو پوری اب میں نے سنا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بغیر قربانی کے بھی حج پرفارم ہو سکتا ہے. کنڈیشنلی وہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں اور وہ قربانی نہیں کر سکتے وہ 3 روزے 9 ذی الحج سے پہلے رکھیں اور 7 روزے جو ہیں وہ اپنے گھر میں جا کے رکھ لیں، تو بغیر قربانی کے بھی حج ہو سکتا ہے. تو مجھے اس میں تھوڑا سا کلیئرٹی چاہیے کہ وہ جو سر منڈوانے کی قربانی ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو 10 روزے جو ہیں یہ سر منڈوانے سے مشروط ہیں یا یہ قربانی سے مشروط ہیں. جو ہم عالم اسلام جو ہے وہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد پھر ہم احرام کھولتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں. جو بھی ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں تو اللہ کا شکر ہے کہ 2006 میں حج کرایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان فیوچر بھی ہمارے بچے بھی جاتے ہیں اور عزیز و اقارب بھی جاتے ہیں، تو ان کا کنسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے کہ کیا جو صاحب استطاعت نہیں اور وہ قربانی کے پیسے ان کے پاس نہیں، حالانکہ آج کل ہر بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ قرآنی آیات ہیں تو اسے ہمیں تھوڑا سا کلیئر کر دینا چاہیے کہ جو صاحب استطاعت نہیں، اگر وہ وہاں پہ قربانی نہیں کرتے تو کیا وہ اگر 10 روزے رکھ لیں تو ان کا حج جو ہے وہ کمپلیٹڈ ہے. اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی. جی سرور بھائی ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک بات بھی ایڈ تھی کہ وہ جو مکہ کے نزدیک رہنے والے جو حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ اور حکم تھا، اور جو باہر سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے اور تھا. یہ تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا. بہرحال وارث صاحب سے سنتے ہیں اس کا جواب. جی وارث بھائی. جی جزاک اللہ.
اچھا بات یہ ہے کہ جس طرح سرور جی نے کہا ہے نا، اس طرح تو آج ہی اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا آدمی پر. دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو آج ہے ہی استطاعت کے ساتھ لنک.